یہ اسلام کی وہ جنگ ہے جو شہادت کے بعد جیتی گئی ہے، جہاں ظلم اور تشدد کے پہاڑ کھڑے کیے گئے اور اس ظلم کی تاریخ کو اتنا دہرایا گیا کہ رہتی دنیا تک اس جیسی مثال نہیں ملے گی۔ میں اس کو جنگ سے زیادہ ظلم سے اس لیے تعبیر کرتا ہوں کہ اگر جنگ ہوتی تو شیر خوار بچے نہ جاتے، یہاں شیر خوار بچے ہیں، ساتھ ہیں، اور ان کو بھی نیزے کی انیوں پہ چڑھا دیا جائے تو یہ ایک ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے، اسے جنگ سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی حضور پاک کو مل چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، مشکات شریف جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں مجھے ایک شیشے کی بوتل عطا فرمائی تھی جس میں مٹی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ شیشے کی بوتل دی ہے اور یہ اس علاقے کی خاک ہے جس جگہ میرے اس نواسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ مجمع الزوائد میں امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی جنگ پر جا رہے تھے، راستے سے دریائے فرات کے قریب سے گزرے تو اپنے ایک ساتھی کو بلا کر اس دریا کا منظر دکھا کر فرمایا کہ اس کے ارد گرد میرے بیٹے پر ظلم اور تشدد کی تاریخ رقم ہوگی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ بات طے تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں جانا ہے اس طرح مظلومیت کی حالت میں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے خناس ہاتھ ہوں گے، وہ کون سے بدنما داغ کس بدنما بد نصیب چہرے پہ لگیں گے، وہ کوفیوں نے ابن زیاد کی قیادت میں یزید کے دور میں اپنے ماتھوں پر سجا لیا تھا۔ میرے دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ بلانے پر آئے تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے انہیں خود طلب کیا تھا کہ آپ آئیں، آپ آ کر ہماری دینی رہنمائی کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب گئے تھے تو یہ کوفی ایک گورنر کی تبدیلی سے فوراً اپنے وعدے کیے ہوئے پلٹ بیٹھے۔ حضرت حسین جب مکہ مکرمہ آئے اور ابن زیاد کی فوج نے راستہ روکا تو حضرت حسین نے وہ خطوں کی بوریاں الٹ کے سامنے رکھ دیں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا تھا، میں تو آپ کے بلانے پر آیا ہوں، اگر آپ کو بلانا میرا گوارا نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ بتائیں یہ حال ہو جسے آج دنیا واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے، تو کس منہ سے یہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے لوگ؟ ان لوگوں میں صرف ایک بندے کی آنکھ میں حیا تھا جس کا نام حر ہے۔ یہ شروع میں تو ابن زیاد کی فوج کا کوفیوں کی طرف سے کمانڈر بن کے آیا تھا جس نے حضرت حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن 10 محرم سے پہلے جب اس نے حالات اور چہرے بدلتے دیکھے نا تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ کر کہا کہ اے حسین ابن علی مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتہ تھا یہ اس ظلم اور تشدد پہ اتر آئیں گے، میں نے تو سمجھا بات مذاکرات کی حد تک جائے گی، کوئی گفت و شنید کی حد تک معاملہ جائے گا، کوئی ٹیبل ٹاک کی حد تک جائے گا۔ ان ظالموں نے تو اپنے ماتھے پر قتل کی کالک ملنی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ جب تک حر شہید نہیں ہوا نا حضرت حسین کے دفاع میں اس بندے نے اپنی جان تک وار دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افراد ہیں یہاں؟ یہ 72 لوگ ہیں۔ ان 72 لوگوں میں 21 افراد اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، اور باقی جو حضرات 51 ہیں وہ ان کے مدد نصرت کرنے والے دوست احباب اور ساتھی ہیں۔ 72 لوگوں میں جو 21 اہل بیت ہیں نا ان میں 9 حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، 2 حضرت حسین کے بیٹے ہیں، 2 حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، 2 حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں اور 2 بھائی ہیں، اور 2 حضرت حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت امام حسن کے بھانجے لگتے ہیں۔
یہ کل ملا کر تقریباً اہل بیت کے افراد 21 بنتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.